اس وجہ سے کہ دشمنان اسلام اور فراق باطلہ نے اپنی گمراہی پھیلانے کے لیے اس میڈیا کو اہم ذریعہ بنایا اور اس سے اسلام کے خلاف مختلف سازشی پھیلا رہے ہیں۔ ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے بعض علماء کرام انفرادی طور پر میڈیا میں وابستہ ہے اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن قابل اعتماد مفتیان کرام کے کوئی اجماعی یا اکثری فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی اہل علم علماء حضرات میڈیا میں حصہ لینے پر متردد ہیں، اور شاید آپ حضرت کو معلوم ہے کہ انڈیا میں عالمی شخصیت اولاد رسول سید ارشد مدنی اور سید محمود مدنی دامت برکاتہم میڈیا میں وابستہ ہونے کے لیے پہلے علماء کرام اور مفتیان اعظم کا کانفرنس بلایا اور ان کے مشورہ پر میڈیا میں حصہ لیا، اور پاکستان میں بھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے معتمد علماء حضرت سے مشورہ کر کے میڈیا میں حصہ لیا۔ ہمیں یہ خیال آیا اور فکر ہوا کہ ہمارے ملک میں بھی اگر اس موضوع پر قابل اعتماد علماء اور مفتیان اعظام کے تبادلہ آراء ہو جائے تو شاید امت کے لیے ایک فیصلہ کن راستہ نکل سکتا ہے، اور اگر اس مختصر ہفتوں کا کانفرنس سے آخری فیصلہ تک پہنچنا ممکن بھی نہ ہو تو اس موضوع سے حتمی فیصلہ اور آخری حد تک پہنچانے کے لیے ایک بڑے کانفرنس بلانے کے لیے وسیلہ اور مشعل راحت تو بن سکتا ہے۔ بس یہی داعیہ ہے اس کانفرنس کا۔ میڈیا پر مختصر تبصرہ۔ میڈیا کے معنی واسطہ محاورہ میں وسائل اعلام وسائل ابلاغ میں استعمال ہوتا ہے۔ میڈیا کے بہت اقسام ہیں، جیسا کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اشاعت اسلام کے لیے استعمال کرنے میں علماء اکرام کے درمیان خاص طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے آڈیو اور ریڈیو وغیرہ، اور کچھ میڈیا ایسے ہیں جن کے بارے میں محققین علماء کے اقوال اور آراء مختلف ہیں، جیسے ٹیلی ویژن اور ویڈیو پروگرام۔ جن حضرات اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، شاید ان کی بنیاد دو باتوں پر ہے، ایک لعن اللہ المصورین والمصورات جیسا احادیث، اور دوسری بات یہ لہو الحدیث کے موقع اور اعلیٰ ہونا ہے، اور دوسرے حضرات اس کا جواز کا قائل ہے۔ شاید یہ اس بات پر کہ سی ڈی اور میموری کارڈ کا جو تصویر ہوتا ہے وہ حدیث کے ممنوع تصویر کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ فلم یا ریل کے مانند اس میں کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی، بلکہ وہ ایک لائٹ ہے، بٹن دبانے سے وہ لائٹ تصویر کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور دوسری ثواب جو لہو الحدیث کا موقع اور اعلیٰ ہونا ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو دفاع عن الدین کے لیے اتنا برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس تبصرہ کی روشنی پر آج کا کانفرنس مستفتی کی حیثیت رکھتے ہیں اور مندرجہ جائز سوالات اس مشاورتی اجلاس کی علماء اور مفتیان اعظم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے اس سوالات کے جواب میں آپ حضرات اپنی رائے گرامی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں معذرت ہے کہ اس اہم مسئلہ میں رائے دینے کے لیے پہلے سے سوالات بھیجنا ہوتا ہے، لیکن قلت وقت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ پھر آپ حضرات اس جیسے اہم مسئلہ میں ہمارا وقت منہمک ہے، اس اعتماد پر اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں سمجھا گیا۔ بہرحال اس بارے میں ہمارے اصولی کا بالکل اعتراف ہے۔ مسائل مطلوبہ: سی ڈی اور میموری کارڈ ممنوع تصویر میں داخل ہے یا نہیں؟ دوسری، دینی محفل اور مجالس کا ٹیلی ویژن میں لائیو دکھانا جائز ہوگا یا نہیں؟
3 دینی محفل کی ویڈیو کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ 4 انٹرنیٹ میں دینی بیانات اور اسلامی اجلاسات کا نشر جائز ہوگا یا نہیں؟ جیسا کہ اہل حق میڈیا، احناف.com، تعلیم الدین وغیرہ۔ 5 ٹیلی ویژن کی اسلامی پروگرامات میں علماء حضرات کی شرکت جائز ہوگا یا نہیں؟ اہل حق سے 6 نمبر اہل حق علماء حضرت کے لیے علیحدہ کوئی ٹی وی چینل قائم کرنا کیسا ہوگا؟ 7 ٹیلی ویژن کے کسی ایک پروگرام کو خرید کر کے ضرورت کے مطابق زائد دینی پروگرامات نشر کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ 8 اسلامی اجلاسات کے کیمرے میں تصویر کھینچ کر اخبارات میں چھپانا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ 8 سوالات ہیں حضرت۔ آپ جانتے ہیں یہاں مسئلہ ہے اور یہاں کے جو شرکاء ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے ملک کے نمائندہ اور خصوصاً اس ملک کا نہیں بلکہ بر صغیر کے جو مفتیان کرام ہیں، مایہ ناز مفتیان کرام ہیں، ان میں سے ممتاز ایک مفتی اور فقی بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ تو اس مسئلہ کے بارے میں اگر ہم تقریر کریں اور دلائل پیش کریں تو ایک مفتی صاحب کے لیے 2 گھنٹہ ہونا چاہیے اس بارے میں بولنے کے لیے، لیکن ہم نے اس لیے مسائل کو تجزیہ کیا ہے کہ ان پر اپنی رائے دے کر کچھ تبصرہ بھی ہو لیکن مختصر انداز سے آپ رائے دیں تو ہم اس آٹھویں کے مسئلہ پر کچھ نہ کچھ رائے یہاں ہم کو ملے گا، اگر پھر ان کو ہم ہر ایک کی رائے کو ایک ساتھ کر کے اگر آپ کے مشورہ ہو پھر امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ پہلے ہم اس بارے میں رائے اور مشورہ دینے کے لیے ہم دعوت دے رہا ہوں۔ تو پہلے میں اس معاملہ میں رائے گرامی پیش کرنے کے لیے ہمارے ملک کے مایہ ناز علماء میں سے ہے، مفتی ہے حضرت مولانا مفتی میزان الرحمان صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت ہم چاہتے کہ جو مہمان خصوصی ہے ان سے ہم فیصلہ کن بات آخر میں سنے گا، یہی تو اچھا ہے لوگ بھی ہو بس ایک مرتبہ کہانی ہے کچھ کہا دیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لو حدث بك أمر فاجمعوا له فقهاء العابدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے آج کے اس سیمینار میں
ہماری ایشیا کے عظیم علمی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے مائع ناز فرزند فقہا و مفتیان کرام کے سربراہ محقق العصر حضرت مفتی سلمان منصور فرید احمد برکاتہ کو ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں اور شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے بنگلہ دیش کے علماء کے لیے کچھ اوقات وقت نکالے اور اس علمی مجلس میں انہوں نے وقت دیا۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس سیمینار کے کنوینر کو حضرت مفتی محمد علی صاحب، جنہوں نے عصر حاضر کے علماء کے پاس سب سے پریشان کن تحقیق طلب، نہایتی ضرورت اور مقتضی حال کے موافق مطالبات پر مشتمل ایک اہم مسئلہ پر انہوں نے اس کانفرنس کو بلایا۔ کانفرنس میں اس مسئلہ کو چھیڑا کہ ڈیجیٹل کیمرہ کی تصویر، چاہے وہ کمپیوٹر میں ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ میں ہو، چاہے وہ سی ڈی میں ہو، ویڈیو میں ہو، جو اس میں اہم مسئلہ ہے، اس کے شرعی نقطہ نظر میں کیا حکم ہونا چاہیے، اس بارے میں تجزیہ کر کے تقریباً 8 صورتیں اور استفسارات انہوں نے پیش کی۔ جزاک اللہ خیراً۔ اس میں گفتگو کی طویل کوئی وقت نہیں ہے، مختصر سی بات اتنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصویر کے بارے میں مسئلہ تو عہد رسالت سے وحی کے ذریعہ ثابت ہے۔ اگر کوئی چیز تصویر میں داخل ہے وہ نص صحیح کے ذریعہ اس کے حرمت بھی ثابت ہے، اس میں کوئی اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ تصویر حرام یہ قطعی ثبوت تو نہیں، بہرحال صریح ہے، نص میں منصوص ہے۔ اور جہاں قرآن و احادیث میں کسی چیز کے حکم منصوص ہو اور نصوص میں تعارض بھی نہ ہو، نصوص میں ابہام بھی نہ ہو، نصوص میں اجمال بھی نہ ہو، صریح ہو، پھر اس صورت میں اجتہاد کی وہاں کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا کوئی چیز اگر تصویر میں داخل ہے وہ حرام ہے، اس میں کوئی اشکال اختلاف نہیں۔ چنانچہ اگر کسی جاندار کی تصویر، مکمل تصویر، جن اعضاء کے علاوہ وہ جاندار چیز بچ نہیں سکتے، اگر وہ مجسم ہو، لاہو ظل، جس کا سایہ ہو، تمثال جس کو کہا جاتا ہے، عہد رسالت سے صحابہ کے دور سے اس مسئلہ کے حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اگر سایہ دار نہ ہو، تمثال نہ ہو، ویسے کاغذوں میں، دیوار میں، چمڑے میں اس کو نقش کیا گیا ہو، اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف عہد صحابہ اور عہد تابعین سے موجود ہے۔ جس طرح قاسم بن محمد کے بارے میں احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، لیکن جمہور کا اتفاق اس پر ہے کہ چاہے تصویر صاحب ظل ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں یہ تصویر ہی ہے، حرام ہے، اس میں فقہا کا اتفاق ہو گیا۔ لیکن بات چلتی ہے آج کل کے عصر حاضر کی کچھ تصویر کی صورتیں ہیں جس کو ریل کے ذریعہ سے فوٹوگرافی تصویر کہا جاتا ہے، اور عصر حاضر کی جو تصویر ہے وہ ریل کے ذریعہ سے بھی نہیں، وہ ڈیجیٹل ہے۔ ان دو قسم کی تصویر کے بارے میں فقہا کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آیا یہ تصویری
جو کیفیت الیکٹرانکس میڈیا اور عصر حاضر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایجاد کیا گیا ہے، وہ شریعت میں جو تصویر ہے حدیث میں، وہ تصویر کی تعریف کے داخل ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف یہ چیز تصویر میں داخل ہونے نہ ہونے میں ہے۔ تصویر حرام ہے یا نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال بعض فقہا نے مصر کے مفتی بقی جیسے بڑے بڑے مفکر اسلام، وہ لوگ فوٹوگرافی والا تصویر کو بھی تصویر نہیں مانتے تھے۔ انہیں کتاب بھی لکھا مستقل، الجواب الکافی علی تصویر فوٹوگرافی۔ لیکن ہمارے ایشیا کے علماء دیوبند، تمام اکابرین اہل عرب کے بہت بڑے بڑے علماء، جمہور علماء اس پر متفق تھے کہ تصویر فوٹوگرافی جو ہے، جو ڈیجیٹل تصویر نہیں، جو ریل میں کے ذریعے سے ہوتی تھی، وہ بھی حرام تصویر میں داخل ہے۔ یہ بات بھی کچھ سال پہلے سے گزر چکا ہے۔ ابھی وہ ڈیجیٹل وہ کیمرہ بھی نہیں ہے فوٹوگرافی والا۔ آج سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل تحقیق بات چوتھی صورت ہے، نہ مجسم تصویر، نہ منقش تصویر، نہ فوٹوگرافی والی تصویر۔ یہ تین صورت کی میں نے مختصر عرض کر دی۔ چوتھی صورت جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ والا تصویر، اس کے بارے میں تحقیقات پورے عالم اسلامی میں الحمدللہ بہت سارے اجتماعات ہو گئے، سیمینار ہو گئے۔ میرے معلومات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے زیر سرپرستی انتظام میں دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑا اجتماع ہوا، یہ دلی میں۔ اس طرح اجتماع دارالعلوم کراچی میں علامہ تقی عثمانی صاحب کے نگرانی میں ہوئی۔ تو بہت سارے جگہوں میں سیمینار ہوتا رہا، فیصلے آتے رہے، علماء کی تحقیقات، اور مفتی مجاہد الاسلام قاسمی اور خالص رحمانی صاحب، سیف اللہ رحمانی صاحب انڈیا کے، انہوں نے بھی اس پر اجتماع کی۔ تو اس سے اب یہ اجتماع ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیل تو کتابوں میں موجود ہے۔ میرے ذہن میں جو بات آئی، ان اجتماعات کے محققین کی تحقیقات دیکھ کر، کہ شاید ظن غالب یہ ہے کہ میموری میں، سی ڈی میں اور کمپیوٹر کے اس میں جو تصاویر ہیں، وہ تصویر محرم، جس کے اندر کسی حیوان ذی روح کے شکل ثابت اور مستقر ہو، جو تعریف کہانی کی ہے، ہمارے علماء دیوبند کے تقریباً سارے فقہا نے تصویر محرم ہونے کے لیے کسی ذی روح کی تصویر کسی شے میں ثابت، قائم، دائم رہنے کو شرط قرار دیا ہے، تاکہ ذیل سایہ اور عکس سے تصویر کو علیحدہ کرے۔ تین چیزیں ہیں، ایک تصویر ہے، ایک عکس ہے، ایک ظل ہے۔ ظل، عکس اور تصویر، ان میں مابین فرق کسی شے کی صورت، کسی چیز میں امر ثابت مستقر ہونا نہ ہونا ہے۔ یہ مابین فرق ہے، مابین امتیاز۔ تو اس اصول کی بنیاد پر ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، پڑھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے ڈیجیٹل کیمرہ والی تصویر نہ سی ٹی نہ اسکین کے اندر ثابت و قائم و پیداوار رہتا ہے، اور نہ ڈسک میں، اور نہ میموری میں، نہ کسی اور چیز میں۔ اگر ثابت، قائم، دائم نہیں ہے
تو پھر یہ تصویر محرم میں داخل ہونے کا بھی سوال نہیں. اگر تصویر محرم میں داخل نہیں ہے تو یہ عکس جیسا ہے، ذیل جیسا ہے. اگر سے تعبیر کیا ہے کہ بعینی عکس بھی نہیں، بعینی ذیل بھی نہیں، تصویر محرم بھی نہیں، لیکن عکس کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے عصر حاضر کے ڈیجیٹل کیمرہ کی تصاویر، جس کے لیے کوئی ثابت و دائم وجود نہیں ہے. اس کے تحقیقات آج کل کے بڑے بڑے ماہرین فن ٹیکنالوجی کے ان لوگوں کے تحریرات سے علماء نے نکالے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور مسئلہ شریعت کی بھی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کے بارے میں عہد رسالت میں قدیم زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی اس دور میں جس کا ثبوت نہ ہو، مسئلہ عصری ہو، مسئلہ جدید ہو، اس چیز کی حقیقت اگر قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، نئی چیز ہونے کی وجہ سے، پھر علماء اس میں غور کریں گے کہ یہ چیز اس کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقت جاننے کے بعد پھر ان پر قرآن و حدیث کے نصوص کو منطبق کرنے نہ کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور عصری جدید چیز کی تحقیقات کے لیے عصری بڑے بڑے ماہرین فن سے معلومات حاصل کرنا چاہیے. شریعت میں ان کے معلومات اور ان کے تفسیر قابل اعتبار ہے. اس بنا پر میں نے سوچا کہ چونکہ ماہرین نے اس کو امر ثابت قائم نہیں کہا بلکہ یہ ایک شعاع ہے جس کے عکس اسکرین پر پڑنے سے یہ شعلہ کی طرح ایک انسان کی شکل و صورت وہاں نظر آ رہی ہے، تو یہ تصویر محرم کے اندر داخل نہ ہونا چاہیے. یہ ہم نے سمجھ لیا ہے، ہم نے سمجھا ہے. اسے خلاصہ بات یہ ہے کہ سی ڈی اور میموری کارڈ کا ویڈیو ممنوع تصویر میں داخل نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب کے یہی رائے ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے نا. تو دو باتیں عرض کرنا ہے. ایک یہ کہ ہم تو بہت علماء اور مفتیان کرام اکٹھا ہوئے ہیں لیکن تعارف نہیں کرایا کسی کو. تو مجھے یہ احساس ہوا کم از کم سب سے تعارف ہونا چاہیے. یہ میں آپ لوگوں کو تکلیف دوں گا کہ ہر ایک اپنا تعارف ایک کلپ میں دے دے تو یہ اچھا ہوگا. تو میں حضرت کا تعارف کرتا ہوں، ہم نے دیا ہے. وقت کم ہے اور یہ تعارف والا کاغذ سامنے سب کے موجود ہے. جس موضوع پر بات ہو رہی تھی اس کی تتمیم ہونی چاہیے، اس پر تبصرہ ہونا چاہیے تاکہ کچھ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے. یہ باتیں ہم سب اپنے ملک کے ہیں، جاننے والے ہیں سارے کسی کو. تو میں نے جو بات کہی 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. تو ہمارے باتوں سے تو مفتی صاحب نے نتیجہ نکال لیا. تو اصل میں چونکہ علامہ تقی عثمانی صاحب کے سے شرح تلمذ حاصل ہے تو ان کے تحقیق بھی دیکھا ہے اور مختلف علماء دیوبند کے کچھ تحقیقات بھی کتابوں میں قدیم والے دیکھا. قرآن حدیث اسمبلی صاحب کے تحریرات دیکھی. بہت سارے تحریراتوں سے اکثر علماء کا خیال ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل والا کیمرہ اس میں تصویر محرم کی جو شرط و شرائط ہمارا کبیر نے مقرر کیا ہے وہ صادق نہیں آتا. اس لیے رجحان یہ ہے کہ اس کو تصویر محرم میں داخل نہ کیا جائے. اگر اس کو تصویر محرم میں داخل نہ کیا جائے تو پھر ضرورت کی بنا پر اس تصویر کو لے کر آگے بڑھنا، میڈیا میں آنا، یہ باتیں بعد کی بات ہیں. اور اس میں بھی ہمارے اکابر بڑے احتیاط کرتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بہت سارے خرافات، بہت سارے معاصی اور گناہوں کا سیلاب ہے. اس سیلاب میں ہم لوگ بالکل اس کو
कौरमा और बिरयानी समझकर बहुत आगे बढ़ जाए, ये मसला भी नहीं, बल्कि दीन के तकाजे हैं, शरीयत के तकाजे हैं। इस वक्त आलम इस्लामी में इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, ये लोग मीडिया के जरिए से कर रहे हैं, इसके मुकाबला के लिए तमाम शरई क़ुबाहात मासियत से मुस्तनब पाक साफ होकर कड़ी शराइत के साथ अहले इल्म मुफक्किर इस्लाम को इन मीडिया के इस्तेमाल करके दीन की खिदमत में आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे दिल की रुझान है और हमारे आज की मजलिस में बड़े बड़े मीडिया के पर्सन भी मौजूद हैं। तो हमने एक कागज़ आप हजरत के पास पहुंचाया है और उसमें 8 जो सवालात है मौजूद है। तो आप हजरत की राय अपनी हाथ से इसमें अगर लिख दे तो हमारे लिए अच्छा होगा फिर इसको जानने के लिए। तो इस 1 नंबर जो बात है, हमारे नज़दीक वक्त बहुत कम है, 8 बजे हजरत के दूसरे प्रोग्राम है, तो 1 घंटा 5 मिनट सिर्फ है। तो इसलिए हमने पहले सोचा है, एक ने सवाल भी किया है कि 30 बड़े बड़े मुफ्तियान 2 घंटा से कैसे खत्म करेंगे। तो ये तो एक बड़ा मसला है। हम तो सब मुफ्तियान कराम हैं, ये मुमकिन है। मैंने देखा है 200 आलिम उलमा जो आलमी कॉन्फ्रेंस में था 1.5 घंटा में खत्म कर दिया है। तो हम तो 30 है, तो 1 घंटा ही काफ़ी है। और ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जो मौजूद यहाँ है सिर्फ 1-2 बात में हम ख़त्म कर सकते हैं कि मेरा राय ये है कि तबसरा तो हो गया है, ये इसमें मेरा राय ये है कि हम जा सकते हैं शराइत के साथ या नहीं है। अगर इसे हम हमारे जो राय पेश करें तो मुमकिन है ये। तो इस वक्त हम दावत दे रहे हैं हज़रत मौलाना आरिफुद्दीन मारूफ दामत बरकातुहुम मुहतमिम जामिया इकरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। শুরুতেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি, উর্দু ভাষায় বিশেষ করে বলার ক্ষেত্রে আমার দন্যতার কারণে বাধ্য হয়ে আমার মাতৃভাষা বাংলায় বলা শুরু করেছি। আমাদের বিদেশি মেহমান যিনি আছেন তাকে আমরা মনে করি অর্ধেক তিনি ভারতীয়, অর্ধেক তিনি বাঙালি। তো সেই হিসাবে আমি আশা করব যে আমাদের উলামায়ে কেরামের যে বাংলা ভাষা সাধারণ দর্শে বা ইলমি ময়দানে সেভাবেই কথা বলবো, মেহমানের জন্যও বোঝা সহজ হয়ে যাবে। ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সংক্ষেপে আইটি বিষয়টা অত্যন্ত ব্যাপক একটা বিষয়। এই ইনফরমেশন টেকনোলজির সাথে ইন্টারনেটের সম্পর্ক, কম্পিউটারের সম্পর্ক, মোবাইলের সম্পর্ক, ইন্টারনেটের যে ইমেল, ফেসবুক, টুইটার আরও যা আছে, এই ইনফরমেশন টেকনোলজির সাথেই এই সব কিছু সম্পর্ক। তাই এই ক্ষুদ্র পরিসরে বা এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত বড় বিষয়কে, ব্যাপক বিষয়কে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। আমি কেবল ফতোয়া হিসাবে নয়,